الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس میں یوسف علیہ السلام کا مکمل کیا. آج ہم دیکھیں گے ایوب علیہ السلام. یہ اللہ کے اتنے بڑے نبی ہیں. ان کے بارے میں ان کی زندگی ہم پڑھیں گے اور ہم لوگوں کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام نبیوں کا قصہ اپنے آخری کلام میں اس لیے رکھا سب سے پہلے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی ہو جائے, دل جم جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مشن کو اکمپلش کرنا, مشن کو مکمل کرنا آسان ہو جائے. الحمدللہ یہ پہلے. اور دوسرا, آنے والے قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کے لیے ایک لیسنس ہے, عبرت ہے, سبق ہے کہ یہ لوگ اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. ٹھیک ہے, تو قوموں کا کیا معاملہ ہوا, نبیوں کا کیسا طرز عمل رہا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور قوموں نے جو غلطیاں کیے, جو گناہیں کیے, جو ڈھٹائی کے ساتھ اپنی ضد پر قائم رہے, اپنی اکڑ نہیں چھوڑے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں کو مٹا دیا, بستیوں کو مٹا دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ہم کو ایک باؤنڈری لائن دیتا ہے کہ یہ حد کراس نہیں کرنا. ایک انسان کی ایک لمیٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ کریٹر ہے, ہم کریشن ہیں, تو ہم کو مخلوق بن کے رہنا ہے. اللہ وہی ہم میں دیکھنا چاہتا ہے. اور جو مخلوق ہو کر اپنی انا, اپنی ضد, اپنی تکبر میں رہے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا کیسا حشر کرتا ہے. ہمارے پاس سابقہ قوموں کے ساتھ جو معاملات ہوئے, جیسے قوم عاد ہے, قوم ثمود ہے, قوم لوط ہے, بدترین عذاب آیا قوم لوط پر. تو ان لوگوں کا معاملہ کیسا ہوا ہم لوگوں نے دیکھا. چلیے اب یوسف علیہ السلام کی زندگی پر ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح ان کے خود کے فیملی ممبرز ان کے لیے ایک ٹیسٹ بن گئے تھے, چیلنج بن گئے تھے, اور ان کی زندگی میں کتنے چیلنجز آئے. اور میں بار بار آپ لوگوں کے سامنے یہ بولتی ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو سکتا تھا. اگر آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائی اگر یہ پلان نہیں کرتے تو اتنا سب کچھ نہیں ہوتا تھا. تو بات کیا ہے, جب لوگ غلط پلان کرتے ہیں کسی کے بارے میں, ڈاؤن فال کا پلان کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بیسٹ پلانر ہے, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا اپنے پلان کے ذریعے لوگوں کے پلانس کو خلاص کر دیتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کبھی بھی یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کے اگینسٹ کوئی بھی پلان پلاٹ نہیں کرنا چاہیے. کچھ ایسی چیزیں جو بحاپ ہے نا غیب میں رکھ کر رہے ہیں, کسی کے علم میں نہیں رکھ کر رہے, تو وہ پلٹ کر ہم پر ہی آتا. ہم لوگوں کے بہت بڑی ہمارے پاس اگزامپل ہے سیرت کی, جو ہے ابو جہل نے کیا پلاٹ اور کیا پلان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ماریں گے کہ سب جوان لوگوں کو جو ہے نا تلوار دیں گے اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نے قتل کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں یہی سیم پلان اس کے خلاف یوز کیا, مگر صرف 2 مسلمان کافی ہوئے. اس نے تو کتنے ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا سراؤنڈ کر کے اس نے یہ پلان کیا تھا. یہاں پر تو صرف 2 مسلمان ایٹ ونس ایک وقت اس کے سر کو اڑائے. تو یہ ہوتا ہے, یہ بہت بڑے بڑے سیکھ ہے. اور یہاں پر بھی ڈاؤن فال کی پلاننگ کرے, ان کو کیا ہوا, بھائیوں کو اپنے بھائی کے سامنے ہی خیرات مانگنی پڑی, صدقہ کر دے ہم پر. اور کتنا بڑا ہمارے لیے لیسن ہے. تو ڈونٹ وری, تھوڑی دیر صبر کرے, تھوڑی دیر ہولڈ آن کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پلے کرتا, اور آپ معصوم ہیں اس گلٹ سے,
لوگ آپ کے ساتھ غلط پہ غلط معاملہ کر رہے ہیں تو ڈونٹ وری، ایک ٹائم ایسا آتا ہے زندگی میں کہ پورا ٹیبل پلٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سبحان اللہ، یہ ایک زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ چلیے، بہترین لیسن ہم کو یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ ملتا ہے، صبر کا، اور جو ہے نا عفو اور درگزر کرنے کا۔ اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اللہ کے اتنے قریب ہے یہ پیغمبر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دیا ان کو، مال دولت، پوزیشن، رتبہ، اپنے پورے فیملی ممبرس کو ایک پوزیشن دی ہے مصر میں، مگر ان کی ہمبل نیچر، ان کی ڈاؤن ٹو ارتھ نیچر کیا تھی یوسف علیہ السلام کی؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی توفنی فی المسلمین والحقنی بالصالحین۔ یہ بھی ہم کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اب آتے ہیں ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام میں وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کسی قوم کا ذکر نہیں ملتا، مگر یہ کیسے بندے تھے؟ بہت زیادہ صبر کرنے والے، اور بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے ہیں۔ اور یہ کون ہے ایوب علیہ السلام؟ ان کے بارے میں آتا ہے بعض روایتوں سے کہ ایوب علیہ السلام جو ہے، جیسے ہم سب کو معلوم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پروجنی، یعنی انہی کی نسل میں سے جتنے بھی انبیاء آئے انہی کی نسل میں سے آئے، اور ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ہی پروجنی سے بہت سے پیغمبر آئے، اور صرف ایک ہی پیغمبر جو آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ تو یہ جو ہے نا ایوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور ایوب علیہ السلام جو ہے، کہا جاتا ہے ایوب علیہ السلام کی والدہ لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کی نسل سے تھے، والدہ جو تھے، اور پھر ان کی جو بیوی تھے ایوب علیہ السلام کے، وہ بیوی جو ہے نا، یہ یوسف علیہ السلام کی یعنی کہ ان کی اولاد میں سے تھے، یعنی ان کی والدہ جو ہے لوط علیہ السلام کی اولاد، وہ جو بیٹیاں تھے نا ان کی اولاد میں سے تھے، اور یہ جو ہے نا ان کی جو بیوی تھے، ان کے وائف ایوب علیہ السلام، جس کا ذکر آتا ہے، نام ان کا رحمہ ان کا نام تھا، واللہ عالم، مگر بتایا جاتا ہے، یہ بعض روایتوں سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام رحمہ تھا، اور وہ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے اعلیٰ نسب، اعلیٰ خاندان سے تھے، اور خود ان کی شخصیت ایسی تھی کہ بہت زیادہ یعنی اچھے اسٹرانگ پرسن تھے، خوبصورت انسان تھے، بہت زیادہ ہیلدی تھے، اور بہت اچھے دکھنے والے تھے، صحت مند تھے، مال دولت غلام ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سبحان اللہ، بہت کچھ ان کو عطا فرمایا تھا، حتیٰ کہ اولاد بھی بہت کچھ تھی۔ دیکھیے، مال ہے، صحت ہے، دولت ہے، یہ تین چیز ہی ہے جو اکثر لوگ، اکثر کیا، انفیکٹ سب لوگ اسی کے، یہی چیز تو چاہتے ہیں لائف میں، کہ صحت اچھی ہو، اولاد اچھی ہو، اور پھر مال بھی زیادہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے عطا فرمایا تھا، اور اللہ فرماتا ہے ان کے بارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجا تھا، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب، جی، اور اولاد یعقوب، اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کے پاس وحی بھیجی تھی، اسی طرح ایوب علیہ السلام کے پاس بھی وحی آئی تھی۔ اب ہوا کیا؟
اللہ فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور یاد کرو ایوب علیہ السلام کو اس کتاب میں جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر کے کہتا ہے، تو یہ ایک ہے نا محبت، ایک وہ اس کی نشانی ہے اپنا، آپ کس چیز کو اپنا کہتے ہیں، تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ اور ہمارے بندے ایوب کو بھی یاد کرو۔ اب کیا ہوا تھا جب وہ پکارے تکلیف میں، تو اب اس کے پیچھے یہ ہوا تھا، ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت مال عطا کیا تھا، بہت دولت عطا کی تھی، اور بہت زیادہ اولاد بھی تھی، اور کھیتی باڑی بہت زیادہ ان کے پاس مال کی وہ تھی، اور صحت بھی بہت زیادہ، بہت ہیلدی تھے، صحت مند انسان تھے۔ اب ہوا کیا، اب بہت سی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ دو فرشتے مل کر بات کرنے لگے، یا پھر شیطان آ کر کہنے لگا کہ یہ ایوب تو اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی اتنا ذکر اس لیے کرتے ہیں، اتنا زیادہ ہمیشہ جو ہے نا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو تو کبھی کچھ پرابلم ہی نہیں ہے۔ تین چیز جو ان کو، جو انسان جس کو پرابلم ہوتا ہے، وہ تین چیز اللہ نے ان کو بہت زیادہ دے رکھا ہے، اگر یہ لے لیے تو یہ نہیں رکھیں گے، یہ ایسا روایتوں میں آتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، مگر ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب فیصلہ کیا کہ ایوب علیہ السلام کو ٹیسٹ کرے۔ کیا ایوب علیہ السلام اسی کنڈیشن میں، اسی حال میں رہتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے یہ سب چیزیں لے لے؟ تو بہرحال اللہ نے ڈیسائیڈ کیا، اب اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو ٹیسٹ کرے، اور پھر اب کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پاس سے دولت، ایک اچانک سے کچھ ہوتا ہے، پرابلم مسئلہ آتا ہے، جتنی بھی مال دولت ان کے پاس تھی وہ سب ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ ابھی بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اولاد دیا، مجھے یہ تو ہے، مجھے میرے پاس صحت تو ہے، اس طرح وہ دعا کرتے ہیں، اور اولاد بہت تھی، ایسا نہیں ہے کہ ایک دو اولاد، بہت اولاد تھی ان کی، تو ایک ہی اسٹریچ میں ایٹ ونس پوری اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم رہتے تو سوچے اب ایک تو مال گیا، ایک کچھ حادثہ ہو گیا، ایک کچھ ایسے انسیڈنٹ ہو گیا ان کی لائف میں کہ خلاص پورا مال ختم ہو گیا، پورا لاس میں چلے گئے، وہ کمپلیٹلی نل، زیرو، اور پھر اب جب اولاد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ دی تھی، اور اتنی اچھی اولاد دی تھی، اور اتنی زیادہ کثرت میں دی تھی، پورے اولاد ایک ساتھ ختم ہو گئے۔ اب یہ اس پر بھی وہ صبر سے رہے، اور اللہ کے صابر اور شاکر بندے بنے رہے، اور جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے بہت ہی زیادہ صبر کرنے والے، بہت ہی زیادہ شکر گزار۔ تو کس طرح تھے سوچیں آپ، میں اور آپ رہتے تو کیا کرتے؟ مال، پہلے تو فرسٹ آف آل انسان کو مال کی کتنی محبت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے، بہتات نے تم کو ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بنی آدم کو اگر 2 وادی بھر کے مال دیا جائے تب بھی وہ تیسرے کی آرزو کرے گا، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کی آگ کو بجھائے گی، یعنی یہ ہرس جو انسان کو ہوتی ہے نا کہ یہ ہے تو اور ہونا، ایسا مال میں جیسا ہے انسان کو جتنا دیا، انسان کو جو ہے نا طمع، لالچ بڑھتے رہتی ہے، اور ہم لوگوں نے یہ بہترین مثال ابھی ہم لوگوں نے ریسنٹلی کمپلیٹ کیا سورۃ المدثر میں، دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو 10 بیٹے، مال، اولاد سب دیا، پھر بھی اس کی ہرس اور طمع ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ بنی آدم کا کیا معاملہ ہے کہ مال کی محبت اتنی زیادہ ہے، اور ہمیشہ کثرت ہونا یہ انسان کی آرزو ہوتی ہے۔ تو ہم اور آپ اگر یہ سچویشن میں رہتے تو پتہ نہیں ڈپریشن کے کون سے لیول میں پہنچ جاتے تھے، پتہ نہیں کیا ہوتا تھا ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ، اللہ رحم کرے، کیونکہ ایمان نہیں ہے نا، وہ اس طرح سے اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ اب یہ نبی ہے، ٹھیک ہے، نبی ہے، آف کورس ڈیفینیٹلی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایوب علیہ السلام کے تھرو ہمارے لیے ایک ایگزامپل رکھ رہا ہے کہ وہ بھی تو انسان تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی دیا،
تو ہم اور آپ کے لیے سبق بہت ضروری ہے کہ اللہ جب دے دے تو الحمدللہ کہیں، جب لے لے تو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز میں سے ہے کہ جب ہمارے پاس نعمتیں ہوں تو الحمدللہ کہیں، جب نعمتیں لے لی جائیں تو وابلہ نہیں مچائے، بالکل ڈپریشن یا پینک اٹیکس یا اس طرح سے بے چین نہ ہو جائے کہ یہ گیا کیوں اور سر پٹکنے لگے، ہرگز بھی نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ رہ کر الحمدللہ علی کل حال۔ اب دیکھیں پوری اولاد ایک ساتھ ختم ہو جاتی ہے، اولاد کتنی محبت ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے ہاتھ میں لیا، آخری سانسیں چل رہی تھی، اور جب ابراہیم کی روح پرواز ہوئی، ابراہیم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری بیٹے تھے، وہ جب روح پرواز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جو چیخ سے ہے نا آنسو نکلے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان للہ ما خزا ولہ ما آتا وکل شیء عنده لاجل مسمى، یعنی اللہ ہی کی تعریف اللہ ہی کا ہے جو اس نے دیا، اور اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا، اور ہر چیز ہمارے پاس ایک وقت مقرر تک ہی ہے۔ سبحان اللہ، ہر ایک انسان کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ ایک وقت مقرر تک ہے، ٹیمپرری ہے۔ کتنی بہترین بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دیکھے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ جو ہے نا یہ رحمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دل میں رکھی ہے، مگر زبان سے میں کوئی کلمہ نہیں نکالوں گا، کوئی ناشکری والا کلمہ نہ نکلے، بلکہ ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں ایک بہت بڑا لیسن ملتا ہے کہ جب ہمارے پیارے، ہمارے جو بہت زیادہ قریبی رشتہ دار وغیرہ ہے، کوئی ہم ہے نا بیکار کے جملے نہ کریں، اور نہ دیکھیں یہاں پر جب ٹاپک نکلی تو تھوڑا بہت اور ایکسپلین کر دوں میں، ہم میں سے ہر ایک میں سے ہمارے گھر والوں میں سے پیاروں کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے نا آوازوں سے چیخ کے رونے سے منع کیا گیا ہے، ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ کپڑے پھاڑ لینا، اپنے آپ کو مار لینا، یہ ملامتیں کرنا، یہ بیان کرنا، روتے روتے بیان کرنا، اس کو کہتے ہیں نوحہ۔ نوحہ کرنا ہمارے اسلام کا حصہ نہیں ہے، کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آنسو روئے، آنسو ڈیفینیٹلی نکالیں، مگر چیخیں پکاریں نہیں، اور نہ ہی زبان سے شرکیہ یا کفریہ جملے نکالے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی اللہ کو کرنا تھا، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی تو ان کی ایج ہی نہیں تھی، آپ کو کیا معلوم کیا ایج میں، آپ کون ہوتے ڈیسائیڈ کرنے والے کہ ان کی ایج ہی کیا تھی، عمر ہی کیا تھی؟ ابھی کیا دیکھیں، ان للہ ما خزا ولہ ما آتا، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ اس نے دیا اور جو کچھ اس نے لے لیا۔ ہم کو یہ کہنا چاہیے، ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے، کسی کا وقت جلدی ہے، کسی کا وقت کم ہے، تو ہم ہے نا اس کو وہ نہ بنائیں کہ دہاڑے مار کر رونا، کپڑے پھاڑ لینا، یا بالکل کفریہ جملے ادا کرنا اور اللہ سے ناراضگی دکھانا۔ کیا کر لیں گے، کیا کر لیں گے آپ؟ اللہ کے فیصلے کو تو نہیں بدل سکتے۔ اٹس بیٹر کہ صبر کریں، اٹس بیٹر کہ آپ شو کریں اللہ کو کہ میں ایمان والی ہوں اللہ، یہ ٹیمپرری سپریشن سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، جو تو لے سکتا ہے۔ اور بہترین مثال الحمدللہ ہمارے سامنے فلسطین کے لوگ ہیں، پورا کا پورے فیملی ممبرز، آپ سوچیں، دل بالکل کام جاتا ہے، روح کام جاتی ہے بھائی، سبحان اللہ، جب دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ چلے جاتے ہیں، وہ چھوٹے بھائی بہن کو لے کر بیٹھے ہوئے، اتنا ان کے معصوم چہروں پر، اللہ اکبر، کچھ نہیں تو نہیں، ایٹ لیسٹ the least minimum we can do is ہم دعا کریں ان کے لیے، ہم سپلیکیٹ کریں ان کے لیے، ہم اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کریں، اور ان سے ہم یہ سوچیں کہ وہ ڈیفینیٹلی دے آر دا ہیروز، وہ اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ ایمان ہے، اللہ سے ہم بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔
ہم چھوڑیں اپنوں کا تو، اپنے لوڈ ونس تو چھوڑیں، اپنے چہیتوں کو تو چھوڑیں، ہم اگر گھر کا کچھ ذرا سا حصہ لاس ہو جائے، تھوڑا پیسے لاس ہو جائے، تھوڑی کوئی لائف میں مصیبت آ جائے تو اتنے مایوس، اتنے نا امید، اتنے وہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کمپلیٹلی بالکل ہنسنا ہی چھوڑ دیں، ہمیشہ ہے نا ناشکری کی باتیں، اور ہمیشہ لائف میں کچھ ایکسائٹمنٹ ہی ختم ہو گیا جیسے. یہ نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں یہ زندگی کے میں یہ سب باتیں جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ ہماری زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے چیزوں پر وہ نہ کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات بتائی کہ مومن کے ساتھ کیا عجب معاملہ ہے. یہ عجب ہمارے اردو کا عجب نہیں، عجب یعنی امیزنگ، بہت اچھا خوبصورت معاملہ ہے. کیا ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اور جب اسے نعمت ملتی ہے وہ شکر کرتا ہے، اور دونوں کنڈیشنز میں اس کو ریوارڈ ملتا ہے. شکر کرے تو ریوارڈ، صبر کرے تو ریوارڈ. الحمدللہ دونوں کنڈیشن میں ون آن ون، ہمیشہ جیتنے والا ہی کنڈیشن ہے، ہمیشہ ہر چیز میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ اکبر. مگر ہم کر کے بتائیں، نعمتوں کو یہ نہ سمجھے کہ میری اپنی توفیق سے ہے، مجھے میرے اپنے اس سے مل رہا ہے. تو بہرحال یہ تھے ایوب علیہ السلام. اولاد پوری کی پوری اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے سب ایک حادثہ ہوا، پورے مر گئے، پورے انتقال کر گئے، پورے وفات کر گئے. مگر ایوب علیہ السلام کے دل کا کنڈیشن نہیں بدلا، وہ الحمدللہ بولتے رہے، شکر کرتے رہے. اس کے بعد اب آزمائش، اتنا بڑا انتقال، پورے اولاد کا انتقال ہو گیا، پورا مال دولت لوٹ گئی. اب بیماری کی شدت سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، یہ سب سے بڑا ٹف تھا. بیماری، صحت، بہت صحت مند تھے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بیماری، اور اتنا زیادہ بیماری. اور سوچے کیسا ٹیسٹ تھا ہوگا. یہ نبی ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور اسی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انبیاء کا امتحان بہت مشکل کا ہوتا ہے. سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آزماتا ہے نا وہ نبیوں کی آزمائش ہوئی. اور ہم وہ آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو آزمائشوں سے بچائے. اور ہاں اسی طرح عام لوگوں کے ساتھ ویسی آزمائشیں نہیں ہوتی. جو لیمین ہوتے ہیں، جو بالکل کمپلیٹلی عام پبلک ہوتی ہے، ان کے ساتھ نہیں، خاص لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے آزمائشیں ہوتی ہیں. اور ہم کو معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اللہ کے راستے میں ستایا گیا شاید ہی کسی نبی کو ستایا گیا. اللہ اکبر. اور پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جو ہے نا جو دین والے ہوتے ہیں ان کی آزمائش، اور عام لوگوں میں بھی جو دین کا کام کرتے ہیں، جو دین کے داعی ہوتے ہیں، ان کی بھی آزمائش زیادہ ہوتی ہے بنسبت ایک عام انسان کے. تو بہرحال یہ تو اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھرا اور کھوٹا الگ کرنا چاہتا ہے. تو بہرحال اب ان کا بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ان کو بیماری سے آزمایا. مال چلے گیا، اولاد چلے گئی، اب صحت، اور یہ ذرا ٹف آزمائش تھی. اور اب ان کی فزیکل ہیلتھ ڈیٹرائٹ ہونے لگی، یعنی کہ اب ان کی ہیلتھ ختم ہونے لگی. اور ایک ہیلتھ دیکھیے، ہیلتھ ایک ایسی ہوتی ہے، صحت بعض ہوتا ہے اندر کے آرگنز خراب ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. سامنے سے جب ہم ملتے ہیں تو وہ سامنے سے کچھ بھی نہیں جو ہے نا لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ اندر وہ انسان جو گزر رہا ہے وہی جانتا ہے کہ کیا بیماری ہو رہی ہے، انٹرنل آرگنز خراب ہو رہے ہیں، وہ ہو رہا ہے، اس کو کس طرح کی مشکل ہے. مگر اب یہاں پر ان کی ایکسٹرنلی بھی اور انٹرنلی. ایکسٹرنلی ان کی اسکن خراب ہو گئی، ان کی اسکن اتنی خراب ہو گئی کہ وہ اب اسکن جھڑنے لگی. انٹرنل آرگنز خراب ہو گئے کمپلیٹلی، اتنی زیادہ ان کی ہیلتھ، ان کی صحت خراب ہوئی، وہ بیڈ ریڈن ہو گئے. اور سوائے ان کی زبان اور ان کے دل کے کوئی اور آرگن فنکشن ہی نہیں کر رہا تھا. سوچے بیماری کی شدت کا یہ عالم تھا کہ صرف زبان اور دل چل رہا تھا، اور وہ بھی اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کرتے تھے. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین دعا ہم کو سکھائی، یہ یاد رکھنا چاہیے ہم کو بھی. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے.
تو بہرحال صرف دل چل رہا ہے اور زبان چل رہی ہے، اور وہ بھی ایوب علیہ السلام استعمال کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ اور ہم ہوتے اگر ایک چھوٹی سی بیماری، ایک چھوٹا سا، زیادہ نہیں، اللہ تعالیٰ پورے آرگن صحیح رکھتا، ایک چھوٹا سا پین ہم کو دیتا ہے، تو اب ہم دیکھیں کتنا اللہ سے نا امیدی کرتے ہیں کہ خلاص اب تو ہوپ ہی ختم، کہ اب تو ہم ٹھیک ہی نہیں ہوں گے زندگی بھر۔ تو کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ٹرمینل بیماری ہو یا ٹرمینل ڈیزیز ہو، یعنی پوری زندگی بھر رہے اور کبھی ختم نہ ہو، یا پھر جلدی ہی ختم ہونے کے اس کے چانسز ہیں، جو بھی ہے کبھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب یہاں پر اب ایوب علیہ السلام یہاں پر ہے، اب یہ بیمار اتنے زیادہ بیمار ہو گئے، اور تمام کہا جاتا ہے ایک روایت میں کہ پورے رشتہ دار، دوست، بہت زیادہ لوگ آتے تھے ان کے پاس، بہت زیادہ محفلیں بنتی تھی، مگر اب سب ساتھ چھوڑ دیے سوائے بیوی کے۔ سب رشتہ دار، احباب، دوست، بندھو، خاندان والے کوئی بھی نہیں آ رہے ہیں، اور صرف وہ اپنے ایک چھوٹے سے کمرے میں اپنے بیوی کے ساتھ تھے۔ بیوی سبحان اللہ، میں جیسے میں آپ کو بتائی یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور سوچے کتنی وہ اچھے اخلاق والی تھی اور بہت زیادہ چاہنے والی بیوی تھی، کہ یہ سٹیج میں بھی اپنے شوہر کو نہیں چھوڑے، اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، اور شوہر جو ہے نا کتنے اچھے تھے ہوں گے کہ جب صحت مند تھے تو اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھتے تھے ہوں گے کہ بیوی کا دل گوارا نہیں کرا کہ میں اپنے شوہر کو اس حالت میں چھوڑ کر جاؤں۔ تو ایک بہت بہترین سبق ملتا ہے ہم کو کہ، اور اسی کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، یعنی اچھے اخلاق والا مرد کون سا ہوتا ہے، جو اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ اچھا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دے کر بتائے کہ میں اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بہت اچھا ہوں، کس طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس برتن سے پانی پیتے، اسی برتن سے پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ کون سے سائڈ سے پانی پیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے تو وہ اسی سائڈ سے پانی پیتے، اور دیکھتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ خوش ہو رہی ہیں کیا، اور جیسے وہ بلش کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے تھے۔ ایک ہی برتن سے کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیوی کے ساتھ ریس لگاتے تھے، اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے اے عائشہ چلو آج ریس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ریس لگاتے تھے۔ تو ہم میں سے یہ جو ہے نا ہمارے شوہروں کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نا یہ معاملہ، بیوی عورت کا ایک ایسا جو ہے نا فطرت ہوتی ہے کہ وہ یہ سب چیزوں کو اپریشیٹ کرتی ہے اور خوش ہوتی ہے، اور اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیتے، اور دوسری مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرا دیے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ میلہ دیکھنے کے لیے وہ دیکھنا چاہ رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے ٹھہر گئے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے کے پیچھے سے دیکھتے رہے، اور جب تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بولے کہ بس ہو گیا، نہیں ہٹا۔ تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے تمام بیویوں کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی یہ ایک ہم کو ایک بہترین بات پتہ چلتی ہے سبق، کہ کتنے اچھے شوہر تھے ہوں گے ایوب علیہ السلام، کہ بیوی اس کنڈیشن میں بھی خدمت اتنی کرتی تھی بیوی، کہ پورا ہر چیز ان کا خیال کرنا، ان کی بیماری میں ان کے سب چیزوں کا خیال رکھنا، اور ان کو جو ہے نا جو چیز کی ضرورت ہے وہ لا کر دیتی تھی، لگاتی تھی ان کے جسم کو۔ اور سبحان اللہ جب سوچے صرف ایک اسکیلیٹن بچ گئے تھے، وہ ہر چیز جسم سے گوشت بھی جھڑنے لگ گیا، صرف ہڈیاں نظر آتے تھے، کیسے تھے ہوں گے ایوب علیہ السلام، وہ جو صحت مند انسان جا کے ایسا ہو گیا۔ اور ہم میں سے اگر کوئی ہو تو ہم کیا کہتے، ضرور یہ نا اللہ کے کوئی نافرمان بندے ہوں گے، اسی لیے ان کے ساتھ برا ہوا، کسی کے ساتھ برا کریں گے فوری ججمنٹ۔ کبھی کسی کی بیماری کو دیکھ کر اس طرح سے نہ کریں۔ ہم اور آپ دنیا میں ہیں، ہم کو تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ہمارے اسپیشلی اگر ہمارے ساتھ ریلیٹڈ رہے تو ہمارے ساتھ کرے نا، اس لیے ہم کسی کی ہائے لگ گئی، کسی کی بد دعا لگ گئی، اس طرح سے باتیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض چیزوں سے آزماتا ہے کہ دیکھے، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ درجے بڑھاتا ہے. یہ ایک درجے بڑھانے کا ذریعہ ہے. بیماری سے گناہیں جھڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بیماری سے انسان کے گناہیں، ایک مومن کے گناہیں اسی طرح جھڑتے ہیں جیسے ایک جھاڑ سے پتے جھڑتے ہیں پتجھڑ میں. کیسے گناہیں جھڑتے ہیں. اللہ اکبر. تو کبھی ایسا نہ ہو. بیمار کے بارے میں ہم کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کے رائٹس ادا کریں، اس کے پاس جائیں، تسلی دیں، صبر کی تلقین کریں. یہ نہیں کہ آپ اس کو ہے نا مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور جو وہ ٹائم پہ وہ ہو رہا ہے، یعنی کہ جب اس کو زندگی سے نا امیدی ہو رہی ہے اور بہت نا امید ہو رہا، وہ بیڈ پہ ہے شخص، تو اس کو بولنا یہ دعا سکھانا چاہیے جو ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے سیکھا کہ اللہ جب مجھے دنیا میں اس وقت تک دنیا میں رکھ جب تک میرے لیے زندگی خیر ہے، اور مجھے موت اس حالت میں دینا جب تک میرے لیے موت میرے لیے خیر ہے، موت میرے لیے بھلائی ہے. تو بہرحال اس طرح سے معاملہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جب کوئی ٹرمینل بیماری ہو گئی، بہت زیادہ پورا کمپلیٹلی لاسٹ اسٹیج پر ہے، تب بھی وہ نا امید ہو رہا وہ شخص، تو اس سے یہ کلمات کروانے لگا، اور ہمیں اسی طرح سے دعا دینی چاہیے. چلیے، تو اب کیا ہوتا کہ یہ اتنی شدت کی بیماری کہ جسٹ امیجن دل اور زبان چل رہے ہیں، باقی کوئی اعضا نہیں چل رہے، نہ پیر نہ ہاتھ، بس بالکل ہلا سکتے تھے اپنے ہاتھوں کو، اٹھنے کے قابل نہیں تھے. کمپلیٹلی باڈی پیرالائزڈ، اٹھنے کے قابل ہی نہیں تھے ایوب علیہ السلام. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے 7 سال تک یہ بیماری کنٹینیو ہوئی، اور بعض مفسرین بتاتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہے. واللہ عالم، ہم نہیں جانتے. بہرحال مگر عرصہ زیادہ تھا. یہ ایک ہے. ہمارے ساتھ اگر 7 دن بھی یہ کنڈیشن ہو جائے، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے ایمان کے ساتھ، آمین یا رب. تو بہرحال اب ایک دن ان کی بیوی، اب اتنا ان کی بیوی خدمت کر رہے ہیں، اب ایک دن ان کی بیوی سوال کرتے، اے ایوب علیہ السلام، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، یہ کب تک چلیں گا آخر. تو ایوب علیہ السلام وہ کو اتنا وہ ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے کہ اس طرح سے ان کی بیوی نے یہ کہہ دیا، یہ جملہ کہہ دیا، حالانکہ وہ خدمت کر رہی تھی، وہ کر رہی تھی اور وہ کر رہے تھے. تو اب وہ بولے کہ آپ دعا کریے نا اللہ سے کہ اللہ آپ سے کم کر دیں. وہ اس کنڈیشن میں بھی بول رہے تھے کہ اللہ نے مجھے بہت اچھا رکھا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ذکر ہی کرتے تھے، شکر ہی کرتے تھے، صبر ہی کرتے تھے، کبھی کمپلین نہیں کرے کہ اللہ تو نے مجھے یہ دیا، اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، ایسا کیسا لے لیا، میں تو تیرا ذکر کر رہا ہوں، میں تو تیرا شکر کر رہا ہوں، میں تو کبھی غلط کام نہیں کرا، میں کوئی گناہ نہیں کرا. کبھی نہیں کمپلینٹ، بلکہ بہت زیادہ شکر کرتے تھے. اور پھر جب بیوی نے کہا تو وہ کیا ہوئے، کہنے لگے، وہ ناراض ہو گئے، اپسیٹ ہوئے. اپسیٹ ہو کر ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے پوچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کتنے سال مال دیا. تو بیوی نے کہا کہ کتنے سال مجھے خوشحالی کی زندگی عطا فرمائی تھی. تو بیوی کہنے لگی تقریباً 70 سال. 70 سال یعنی اچھے خاصے اتنے ایج تک، اتنے سالوں تک وہ خوشحال زندگی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کتنے سال آزما رہا ہے، تقریباً 7 سال اگر ہم یہ روایت سے لیں تو واللہ عالم، مگر عرصہ تو زیادہ ہی تھا. تو بہرحال تو وہ اتنے سال ابھی، جبکہ میں اس درجے تک پہنچا ہی نہیں، 70 سال کی در، اور اتنے سال، اتنے کم سال کی در. تو مجھے تو اتنے سال کی آزمائش اگر ہوگی تب تک مجھے صبر کرنا ہے. تو وہ ایک دم بیوی بولتے ہیں، ایک دم وہ سمجھ کر وہ وہاں سے کہ ابھی بہت اور اتنے سال وہ کرنا ہے، یعنی کہ بیوی بھی وہ ہو جاتے، اور وہ غصے میں ناراض ہو کر یہ بھی کہہ دیتے کہ میں جب اچھا ہو جاؤں گا نا تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، 100 لیشز تم کو میں ماروں گا. یہ کہتے ہیں ناراض ہو کر ایوب علیہ السلام. اب بیوی بھی وہاں پر نہیں رہتے، پھر وہ بھی ہے نا اس یہ سن کر بہرحال وہ وہاں سے چلے جاتے. اب ایوب علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ بے شک مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے بیمار کر دیا،
اللہ مجھے بیماری مجھے لگ گئی ہے، میں تکلیف میں ہوں، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا صبر تھا ہوگا ایوب، مشہور ہے صبر ایوب، ہم سب کو معلوم ہے، شکر کرنا، صبر کرنا، ہم سب کے پاس یہ بات آئی ہوگی کسی نہ کسی کو کسی طریقے سے کہ صبر ایوب مشہور ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں صبر ان کا، کہ وہ جو ہے نا کیا بولنے لگے، جب دعا بھی مانگے تو کس طرح سے مانگے کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ کس طرح سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیسا دعا قبول فرمائی؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے ارکض برجالک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنی ایڑی زمین پر مارو اور جس سے چشمہ نکل جائے گا، اور وہ نہانے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے پانی ہے۔ اور پھر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب اپنی ایڑی زمین مارو، پیر ہل نہیں رہا تھا، آپ سوچیں کیا کیا قسم کا تھا، مگر اللہ نے بتایا کہ ایڑی مارو۔ اچھا، یہاں پر بھی ہم کو بہت بڑا لیسن ملتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سی جگہوں پر یہ لیسن ملتا ہے۔ ایون مریم علیہ السلام جب ان کو درد زاں ہوا، جب وہ دور کی جگہ وادی میں چلے گئے اور وہاں پر جھاڑ تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ جھاڑ کو ہلاؤ، رطبہ کھجور گریں گے، یعنی فریش ڈیٹس گریں گے۔ تو بات کیا ہے؟ پہلا عمل انسان کی طرف سے ہونی چاہیے اللہ کی مدد آنے کے لیے۔ دیکھیں اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کن فیکون والی ذات ہے۔ ایوب علیہ السلام کو بالکل وتھ پلک جھپکنے، ود بلنک آف آئی، ایوب علیہ السلام بالکل سیکنڈز میں ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نہیں، اس کو ہے نا کرنا ہوگا عمل۔ اسی طرح ہم کو بھی اترنا ہوگا، کرنا ہوگا، عمل کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم میریکلز ہمیشہ جو ہے نا اللہ کی طرف پورا ڈال دیں اللہ کے اوپر، اور ہم کچھ بھی نہیں، بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے یا دعائیں کرتے رہیں، یا پھر صرف جو ہے نا دعائیں کی یہ لمبی لائن بنا لیں۔ اور لوگوں کو آج کل تو بہت مارکیٹ میں عام ہے کہ یہ پرابلم آ جائے، یہ وظیفہ بتائیں، وظیفہ بتائیں، دعا بتائیں، یہ پرابلم آئے۔ دعاؤں کا اثر ہوتا ہے فل کنوکشن سے، فل اعتماد سے، فل توکل سے۔ سبحان اللہ۔ اب بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے ایوب اپنا پیر زمین پہ مارو تو چشمہ نکلے گا، وہ پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ یہاں پر ہم رکیں گے، اور ہمارے پاس بھی الحمدللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہترین نعمت عطا فرمائی ہے، جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بہت ایزیلی ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے زمزم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس کسی بھی نیت سے پیا جائے، جو کوئی بھی جس کسی بھی انٹینشن سے پے، وہ اس کے لیے اسی طرح کافی ہوگا۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہم دوڑتے ہیں بیماری میں، پریشانیوں میں، تکلیف میں، کہ ہم زمزم کا پانی استعمال کریں، ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا۔ یقین مانے یہ وہی اثر کرے گا، مگر ہم میں وہ یقین تو ہو، وہ اللہ پر ویسا ایمان تو ہو، وہ کنوکشن تو ہو، ویسا فیتھ تو ہو۔ بس پی لیتے ہیں، اچھا دعا ہے، یہ دعا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے پڑھ لیے، ٹھیک ہے پی لیے، پھر بھی نہیں ہوا، پی رہے ہیں زمزم بھی پی رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگ بولتے دعائیں بھی پورے پڑھ لے رہے ہیں۔ پھر دعائیں پڑھنے کا مطلب دعائیں پڑھنے سے زیادہ دعائیں کرنے پہ اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھنا بھی ہے مگر اس کو کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، وہ کنوکشن۔ یہاں دیکھیں آپ دعا، ایک سینٹنس کی دعا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بیماری چھو گئی ہے۔ یہ کتنی آپ جتنا ڈیپ اس کو سمجھیں گے نا کہ وہ کس طرح سے مانگے ہوں گے ایوب علیہ السلام، اللہ پر کوئی بلیم نہیں، نہ کوئی کمپلین ہے، نہ کچھ، بلکہ یہ کہنے لگے اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے نا،
تیرے لیے تو بہت آسان ہے، تو بہت مرسیفل ہے، اللہ تو مجھے یہ تکلیف سے باہر نکال دے. اللہ اکبر، باہر نکال دے کا ورڈ بھی نہیں آیا. کتنے آپ سوچیں نا اپنی زندگیوں میں کیا پرابلمس، اس کے سامنے ایک ڈراپلیٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. مائنس پوائنٹ میں بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہمارے جو ایک رائے برابر پرابلمس کو جو ہم پہاڑ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے اپنے آپ کی زندگی، اپنے آپ کی صحت، اپنے ہر چیز گنوا بیٹھ رہے. اللہ اکبر. یہ تکلیف کے سامنے بڑی بڑی تکلیفیں، بڑی بڑی آزمائشیں ہیں. مال ایک ایٹ ونس چلے جانا، اولاد ایٹ ونس چلے جانا، صحت پوری کمپلیٹلی ختم ہو جانا، آلموسٹ ختم پہ. اللہ اکبر. اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میراکیولسلی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے صحت دے دیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ پانی ہے، یہ پانی سے نہاؤ. اب جب چشمہ نکلا تو پانی سے نہائے اور وہ پانی پیے. پانی پینے سے انٹرنل آرگنز ٹھیک ہو گئے. تو اسی طرح زمزم میں بھی یہی افیکٹ ہے. زمزم کو بھی اسی کنوکشن سے پینا چاہیے. کسی کو اندرونی بیماری ہے، کسی کو ایکسٹرنلی بیماری ہے، تو لگائیں جسم پر، یوز کریں زمزم کا پانی. اللہ ہم سب کو توفیق دے، اس کنوکشن سے پینے والا اللہ ہم سب کو بنائے. تو بہرحال اب یہاں پر ایوب علیہ السلام پانی پیتے ہیں اور نہاتے ہیں. نہاتے ہی پورے جتنا بھی اسکن جو چلے گیا تھا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک معجزانہ طریقے سے، ایک میراکلسلی اللہ تعالیٰ وہ نیو اسکن پوری رینیو ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. جسٹ امیجن کرے کیسے ہوا ہوگا تھا، کیسا وہ اٹھ کے نہائے ہوں گے اور کیا ہوا ہوگا. اور پھر وہ جو ہے نا انٹرنل آرگنز جو بند ہو گئے تھے کام کرنا، وہ سب ٹھیک ہو گئے ایک کے بعد ایک. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے سونے کے لوکسٹ، یہ جو ہے نا حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے گولڈ کے، سونے کے لوکس پتنگے بھیج رہا تھا. جھنڈ کا ایک گروپ میں آئے تو وہ کیا کرے، جلدی جلدی اپنے جو ہے نا کپڑوں میں سمیٹنے لگے، جلدی اٹھانے لگے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے ایوب کیا تمہیں ہماری رحمت پہ بھروسہ نہیں ہے؟ تو وہ کیا کہنے لگے کہ تیری رحمت سے کون سیر ہوگا اللہ، کون تیری رحمت سے نا امید ہوگا. یہ تو میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں تیری رحمت کو سمیٹنے، تیری رحمت کب ہم کو، یعنی کہ کب تک ہمارے لیے کب ہم سیر ہو سکتے ہیں، یعنی ہم کب تک یہ جو ہے نا بالکل ہم کمپلیٹ کامل ہو سکتے ہیں کہ اب نہیں چاہیے بول سکتے، ہمیشہ چاہیے اللہ. تو وہ سمیٹنے لگے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ یہ جواب دیتے ہیں جب ندا آتی ہے تو کہ اللہ میں تو تیری رحمت سمیٹ رہا ہوں خوشی سے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح ان کو ایک معجزانہ طور پر مالدار بھی کر دیتے، اور ایک کے بعد پوری اولاد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ معجزانہ طریقے سے جتنا تھا اس سے ڈبل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اور ہم نے ان کو جو یعنی ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشنے، یا یہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اتنا ہی اہل و عیال اسی طرح اور اس سے زیادہ عطا فرمایا اپنی رحمت سے. اور اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. اور ہم سب انٹیلیجنٹ پیپل ہیں، ہم سب پڑھ رہے ہیں قرآن. اللہ کہتا ہے اولو الالباب. قرآن ان لوگوں کو نہیں کہتا جن کے ناموں کے نیچے ڈگریز پہ ڈگریز ہیں، ٹھیک ہے، جو بڑے دنیا کے بڑے انٹلیکچوئلس کہلاتے ہیں، اس کو قرآن ایسے شخص کو انٹلیکچوئل نہیں کہتا، ایسے شخص کو عقل والے اولو الالباب نہیں کہا جاتا. اگر ایسا شخص اللہ کے کلام سے اس کی کوئی رغبت نہ ہو، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. جس کے نام کے نیچے چاہے کتنے بھی ڈگریز 10-15 ڈگریز کیوں نہ ہو، جو ہے نا دنیا میں اس کا سٹیٹس ایک ملینئر، ایک رچ لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہو، قرآن اس کو عقل مند نہیں کہتا. عقل مند کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، گراسپ کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں. اللہ سے
ان نصیحتوں کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، ہر سچویشن میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں، تعلق میں کمی نہیں ہوتی. ایسے لوگ اولو الالباب کہلاتے ہیں، ایسے لوگ انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ اب یہ ہوا، ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دم ینگ کر دیا اور پورے لوکس مال وغیرہ سب عطا کر دیا. اب وہ بیوی وہاں پر نہیں ہوتی، بیوی آتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ ایک دم ینگ اور بالکل صحت مند اور اتنے خوبصورت انسان، یہ کون ہے، یہ دکھ تو ایوب کی طرح ہی لگ رہے ہیں. تو وہ پوچھتے جا کر کہ آپ نے میرے شوہر کو دیکھا، یہ میرے شوہر یہاں بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے. تو ایوب علیہ السلام بتاتے کہ میں ہی ایوب ہوں. اور سوچے ان کی بیوی کا کیا ریاکشن تھا ہوگا. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بہترین انداز سے وہ ان کو صحت، مال، دولت اور انفیکٹ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا کر دیا. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے، جب ہم مصیبتوں میں، تکلیف میں، ہمارے اپنے چھن جائے یا پھر کچھ ایسی اللہ تعالیٰ آزمائش ڈال دے، اگر ہم صبر کریں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں اور الحمدللہ علی کل حال کہنا سیکھ لیں، اور کبھی کسی سے اللہ کے معاملات میں کبھی کسی سے گلا شکوہ نہیں کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو فیوچر میں اس سے بڑھ کر عطا کرے. یہ بہت بڑا لیسن ہے. اب بہرحال اب یہ ہو گیا. اب ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ پوزیشن، وہ سب چیز دوبارہ عطا کر دی اور اس سے بڑھ کر عطا کیا. مگر ہاں، ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے ایوب تم نے بیماری کی حالت میں جو قسم کھایا تھا کہ جب میں ٹھیک ہوں گا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا اپنی وائف کو، تو اپنی قسم کو پوری کرو. اور اللہ ہی اس کا وے آؤٹ بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا حکیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ کیا کرو، کہ ایک گھاس کے لمبے لمبے جو ہوتے ہیں نا، لمبے سٹکس ٹائپ وہ ہوتے ہیں، اس کو 100 کو کلیکٹ کرو، ایک پورا ایک بنچ بنا لو اور ایک مارو اپنی وائف کو، بالکل ہلکے سے. ٹھیک ہے، سوچے 100 لیشز اگر مارنا رہتا تو کیسا ہوتا تھا، اپنی بیوی کو کیسے ماریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا بتایا کہ قسموں کو پوری کرنی چاہیے. ایک بہت بڑی چیز ہم کو یہاں پر پتہ چلتی کہ قسم جب کھائیں تو اس کو پورا کریں. قسموں کے بارے میں، وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو یہ وے آؤٹ بتایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے ایوب علیہ السلام کی زندگی میں یہ پورے چیزیں دوبارہ سے واپس کر دیا. اور اللہ فرماتا ہے کہ انا وجدناہ صابرا، اور ہم نے ان کو یعنی ایوب علیہ السلام کو بہت صبر کرنے والا پایا. اور اللہ فرماتا ہے، اللہ تعریف کر کے، نعم العبد انہ اواب. اللہ اکبر. یہ ایوب علیہ السلام ہے، کتنے بہترین ایکسلنٹ ورشپر. نعم العبد، ایکسلنٹ ورشپر، اللہ کے بہترین بندے. اور اللہ فرماتا ہے انہ اواب، وہ بار بار پلٹنے والے، بار بار رجوع کرنے والے، بار بار اللہ کا شکر کرنے والے، بہت رجوع کرنے والے تھے. تو یہ ہے ایوب علیہ السلام. زیادہ کچھ نہیں ہے ان کی زندگی میں، بس یہ ان کی پرسنل لائف کس طرح سے بیماری سے اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا. دیکھیں ڈفرینٹ پروفٹس، ڈفرینٹ نبیوں سے، پیغمبروں سے، رسولوں سے ہم کو کیا کیا لیسنس ملتے. یعنی ہماری ڈے ٹو ڈے روٹین میں جو چلتے رہتا ہے، ہر ایک کے ساتھ جو معاملہ، ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہمارے ساتھ کچھ یونیک چیز ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر آزمایا گیا اللہ کے بندوں کو. تو اللہ اکبر. تو یہ تھا ایوب علیہ السلام کے بارے میں قصہ. اس میں بھی ہم کو بہت سے لیسنس ملے. ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگ جتنا پڑھ رہے ہیں، جتنا علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اس محفل کا شمار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بہترین محفل میں فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو، بولنے کو، سننے کو، کہنے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. اور ان میں جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.